الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، یہ جمعیت دعویٰ غرب الدرا اسلامک سینٹر کی طرف سے یہ درس ہے جامع راجحی میں. ہر منگل کو عشاء بعد یعنی رمضان میں تراویح بعد سورۃ الفاتحہ کی درس یعنی مع تجوید کے ساتھ تلاوت. تو اس سے پہلے ہم لوگ شروع کر چکے ہیں، 2-3 مہینہ ہو گیا ہے. حروف کی اعداد، مخرج کتنے ہیں، مخرج کے اعداد، حروف کے صفات اور مد، گنہ، وقف وغیرہ کا کچھ ذکر کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے ایک بار قرآن کی تلاوت یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیں جور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ یہ سورہ بہت ہی اہم ہے. القرآن سورۃ البقرہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک جتنے سارے واقعات ہیں ان میں مختصر سے واقعات سورۃ الفاتحہ میں ہیں. اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے جو مکمل سورہ نازل ہوئی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ. اس سورہ کا بہت سارے نام ہیں. سورۃ الحمد، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الشفاء، سورۃ الدعاء، سورۃ الرقیہ، اسی طریقے سے سبع المثانی، اسی طریقے ام القرآن، سورۃ العظیم، اور بہت سارے نام ہیں. تو سورت کی بہت سارے خصوصیت بھی ہے، خصوصیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہوا ہے. اچھا، اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ موٹے حروف جو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے وہ حروف کتنے ہیں؟ جو ہمیشہ موٹا، اس میں صرف موٹا ہی ہوگا. اگر پتلا کر دیں گے تو معنی بگڑ جائے گا. جو موٹا حروف ہے ہمیشہ موٹا ہی پڑھیں گے. اگر پتلا کر دیں گے اس کو تو اس کا معنی بگڑ جائے گا. موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7. موٹے حروف 7 ہیں ہمیشہ. جیسے خو ایک نمبر ہے خو، اس کے بعد لگاتار 4 صاد، ضاد، طا، ظا، صاد، ضاد، طا، ظا. آخر میں ہے غین اور قاف، غین اور قاف. صلاح، صاد موٹا ہے. یہ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں. اگر کوئی صلاح کہے تو
معنی چھوٹی سین سے ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. اسی طریقے پہ اس سے پہلے بات ہے قلب، قاف قاف لام با، قلب قلب معنی دل، اور قلب معنی کتا ہے نا. اسی طریقے پہ قل قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے. اور اگر کہے کل، کھا جائیے، کل کا معنی کھا جائے نا، ہے نا. تو قاف جو موٹے حروف ہیں اس کو موٹا پڑھنا ہے. 7 حروف ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. خ ص ض ط ظ غین قاف، یہ 7 حروف زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، حتیٰ کہ تشدید بھی اگر ہو موٹا ہوگا. وقف کی صورت میں بھی موٹا پڑھا جائے گا. 3 حروف سیٹی والا ہے، سیٹی نہیں نکلیں گے تو حروف ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا گن ہے، اس کا صفت ہے نا. ز سین صاد، ز سین صاد. یہاں صاد موٹا حروف میں بھی ہے اور سین سیٹی والا، لیکن سیٹی بھی ادا کرنا ہے. صاد کو، صاد سیٹی بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، تاکہ دونوں صفت ملا کے اس کو ادا کرے. تو ز سین صاد یہ تینوں سیٹی والا حروف. جیسے ز یہ سیٹی والا ہے، ضاد موٹا والا ہے، ض یہ بھی موٹا والا ہے، جیم یہ موٹا بھی نہیں ہے، سیٹی بھی نہیں، اس کو دبا کے، یہ تھوڑا دبا کے. ذال یہ نرمی کے ساتھ ہے نا. تو ز سین صاد یہ تینوں سیٹی والا، اور ثا ذال ظ یہ بلا سیٹی والا، ثا ذال ظ یہ بغیر سیٹی والا. اسی لیے اس کے ادائیگی میں زبان کا سرا زبان سامنے والا دانتوں کا سرا، ثا ذال ظ. فحدث سورہ زحا میں ہے نا، فحدث لاسٹ میں فحدث، لیکن میں سیٹی بالکل نہیں ہونا چاہیے. فحدث کر دیں گے تو سین سے ہو جائے گا تو کچھ معنی اور ہو جائے گا، اور سا سے ادا کریں گے تو اس کا معنی قرآن کے مطابق صحیح بیٹھے گا. فحدث. ذال ذالک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر جالکل کہہ دیا جائے تو جیم ہو جائے گا، تو اس کا معنی کچھ الگ ہو جائے گا. اس لیے صفت کے ساتھ جو حروف جس صفت میں ہے اس کو اسی صفت سے ادا کیا جائے. سیٹی والا 3 ہے، ز سین صاد. بغیر سیٹی والا 3 ہے، ثا ذال ظ. قلقلہ کا حروف یعنی جس حروف پہ قلقلہ ہو، باؤنسر کھانا، اس کے بعد جزم ہو تو اس کو قلقلہ ہوگا. قلقلہ کا حروف کتنے ہیں؟ 5. قاف تو با جیم دال. قطب و جد اس کا مجموعہ ہے، قطب و جد. جیسے اق اق اق، جیسے دال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، احد نہیں احد، قل هو اللہ احد. اللہ الصمد دال، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جہاں بھی دال ہو اس کو قلقلہ کے ساتھ ادا کر، جہاں بھی قاف ہو قلقلہ کے ساتھ، جہاں بھی جیم ہو، یہ 5 حروف جہاں بھی ہو اگر ساکن ہوگا تو اس پہ قلقلہ ہوگا، قلقلہ نہیں ہوگا تو اس کا معنی بگڑ جائے گا. اچھا، مد کہاں کتنا کھینچنا ہے؟ اصل مد ہے 2، ایک مد اصلی اور ایک مد فرائی. اصل مد 3 پرکار ہے، 3 قسم ہے، الف مد، واو مد، یا مد. تینوں ایک ایک الف ہوگا. الف مد یعنی خالی الف سے پہلے زبر، یا مد یا ساکن سے پہلے زیر، واو مد واو ساکن سے پہلے پیش. تو یہ ہے اصل مد. قالو ایک الف برابر کھینچا جائے گا. یہ ایک الف اگر گھٹا دیں گے تو ایک حرف گھٹ جائے گا. قالو قولو، ٹھیک ہے. یہ الف مد یہ اصلی مد ہے. اصل حرف کو اگر ہٹا دیں گے تو ایک حرف گھٹ جائے گا اور معنی گڑبڑ ہو جائے گا. جیسے مطر، میم طور، مطر یعنی بارش ہے نا، جاء المطر بارش ہو رہی ہے. اور کہیں گے مطار کیا ہو جائے گا؟
तो के बाद अलिफ बढ़ा देंगे तो एयरपोर्ट, कहीं ज़मीन से कहीं ऊपर चढ़ गए, है ना। तो एक अलिफ जहाँ बढ़ा देंगे वह माना बिगड़ जाएगा, कहीं घटा देंगे वहाँ माना बिगड़ जाएंगे। तो असली हरूफ को कभी भी या असली मद को कभी भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ, वाव मद अलिफ मद या जैसे ऊज़ीना, हाँ ऊज़ीना, ऊज़ीना एक अलिफ बराबर सा मद है। तो क़ालू क़ूलू, उसी तरह लिईलाफ़ी, लिईलाफ़ी क़ुरैश, ईलाफ़िहिम, ईलाफ़। अलिफ मद वाव मद या मद की एक दूसरी शक्ल है खड़ा ज़बर, एक अलिफ बराबर खड़ी ज़ेर, एक अलिफ बराबर उल्टा पेश वाव मद के बराबर। तो ये भी एक शक्ल है मद असली की दूसरी शक्ल। जहाँ भी खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश होगा वहाँ भी एक अलिफ बराबर खींचा जाएगा। यह है असल मद। और मद फ़राई, ये हर्फ मद के बाद अगर हमज़ा हो, अगर एक ही कलमा में हो तो मद मुत्तसिल, और अगर दूसरे कलमा में है तो मद मुनफसिल। यानी मद मुत्तसिल को वाजिब, मद मुत्तसिल को मुनफसिल को जायज़ कहते हैं। तो हर्फ मद के बाद हमज़ा अगर हो तो उसमें मद खींचा जाएगा 3 से 4 अलिफ। जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, तो जीम वाली जबर जा, उसके बाद हमज़ा जबर आ, ये जाआ, ये मद मुत्तसिल, एक ही लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ एक ही है। शाआ, ये भी एक ही लफ्ज़ है। सूआ, एक ही लफ्ज़ है। तो ये मद मुत्तसिल है, 3 से 4 अलिफ खींचना है। और मद जायज़ बिमा उन्ज़िला, बिमा एक लफ्ज़ है, उन्ज़िला दूसरा लफ्ज़ है। तो 2 लफ्ज़ मिलकर के जो मद बन रहा है ये मद मुनफसिल है, इसको मद जायज़ भी कहते हैं। इसमें भी 3 से 4 अलिफ और एक अलिफ भी जायज़ है। तो यह है हमज़ा की वजह से 2 मद, मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल। और दूसरा मद का जो है मद लाजिम और मद आरिज़, मद लाजिम और मद आरिज़, इसको ये कब बनता है कि उसी हर्फ मद के बाद अगर साकिन लाजिम है, ओरिजिनल साकिन है या तशदीद हो, ओरिजिनल साकिन या तशदीद हो। जैसे वलद्दाल्लीन, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, उसके बाद तशदीद आ रहा है। अलिफ मद वाव मद या मद के बाद अगर तशदीद आ जाए तो मद लाइन जैसे 5 अलिफ खींचना है, क्योंकि उसमें भी मद का फ़र्क, मद खींचेंगे तो माना का फ़र्क होता है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ज़ाद के बाद, ज़ाद मद के बाद अलिफ। तजवीद के कायदा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी मिसाल मिल जाएगी आपको। जैसे अतुहाज्जूनी, हाज्जूनी, अलिफ मद के बाद जिम तस्दीद, जिम के ऊपर तस्दीद, जू वाव मद के बाद नून के ऊपर तस्दीद, तो ये दोनों मद लाजिम। और जो साकिन होता है ओरिजिनल, जैसे आल आना, हमजा खड़ा जबर आ, उसके बाद लाम साकिन आ रहा है, तो ये मद लाजिम बन रहा है, इसमें 5 अलिफ खींचना है। आल आना, ये मद लाजिम है, ज़रूर खींचना है, क्योंकि मद जहाँ भी होता है वहाँ माना में फ़र्क हो जाता है और माना की कुछ अलग माना होता है, और नहीं खींचेंगे तो माना बिगड़ जाएगा। ये मद लाजिम। और मद आरिज़ यानी किसी वजह से मद वक्फ़ करेंगे तो मद होगा, ये मद आरिज़। जैसे गैरिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हीम, मीम के ऊपर ज़ेर है लेकिन वो हमें साकिन करके रोक रहा हूँ, ये ओरिजिनल साकिन है लेकिन वक्फ़ की वजह से साकिन है, इसलिए वहाँ भी मद जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आखिर में जो रुक रहे हैं हम तो साकिन करके रुक रहे हैं, इसमें भी 3 से 4 अलिफ मद खींचा जाएगा। अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। 2 आयत को अगर मिला देंगे
تو مد نہیں ہوگا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. عالمین میں 76 ایک الف کھینچا میں ملا دیا. بسم اللہ میں ایک الف کھینچا, بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد پڑھ دیا, ہاں ایک الف کھینچ کے لگا دیا. یہاں میں مل حمد پڑھا, الحمد نہیں پڑھا. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد پڑھا ہے نا. اور ہر کوئی جو قاری صاحب ہیں جو تلاوت کرتے ہیں وہ اگر ملا دیں گے تو مل حمد پڑھیں گے. تو وجہ کیا ہے یہاں پہ, کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہاں حمزہ کو زبر دے کر کیوں نہیں پڑھا؟ حمزہ کو گرا دیا, حذف کر دیا ہے نا, الحمد نہیں پڑھا. وجہ یہ ہے کہ حمزہ کے دو قسم ہے, ایک الف کی شکل میں اور ایک چھوٹا عین کی شکل میں ہے نا. تو الف کی شکل میں یہ ہے, اصل ہے الف, لیکن حمزہ کی دو قسم میں سے ایک قسم ہے حمزہ وصلی اور ایک ہے اصلی. تو حمزہ وصلی جو ہے ہمیشہ گر جاتا ہے, دو لفظ کے بیچ میں آئے تو وہ پڑھا نہیں جائے گا, وہ سائلنٹ ہو جائے گا ہے نا. تو ال کا جو حمزہ ہے الحمد الرحمن الرحیم السلام البیت الجول, ال کا جو حمزہ ہے یہ ہمیشہ سائلنٹ ہوگا کیونکہ وصلی ہے, اصلی نہیں ہے. اور اصلی جو ہوگا انا انا الا اللہ یہ سب پڑھا جائے گا. جو وصلی ہوگا وہ پڑھا نہیں جائے گا بلکہ اگلے حروف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. تو ال یہ ہے اسم کا ایک پہچان ہے. البیت المسجد مسجد البیت, یا تو آخر میں تنوین ہوگا یا شروع میں ال ہوگا, یہ اسم کا پہچان ہے. تو ال کا حمزہ جو ہے یہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے, اور جب دو لفظ کے بیچ میں آئے گا یہ گر جائے گا ہے نا. جیسے بسم اللہ, بسمی اللہ نہیں پڑھتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمانی الرحیم نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ الرحم کا جو حمزہ ہے دونوں یہ حمزہ وصلی ہے, اس لیے ملا ملا کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طریقے پہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو یہ غلط نہیں ہے جو پڑھتے ہیں, بلکہ تجوید کے حساب سے, گرامر کے حساب سے یہ صحیح پڑھتے ہیں. ایک تجوید ہے جو نون قطنی والا, تنوین کے بعد اگر یہی حمزہ وصلی آ جائے, تنوین کے بعد اگر یہی حمزہ وصلی آ جائے تو اس تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں بھی حمزہ وصلی کا مسئلہ ہے. تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو تو نون کو زیر دے کر پڑھے گے. جیسے قل هو اللہ احد, اللہ الصمد ہے, تو وہاں اللہ نہ پڑھ کے حمزہ کو سائلنٹ کر کے پڑھیں گے. جب ملا دیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ ایک قاعدہ ہے. بہت سارے امام پڑھتے ہوں گے, آپ سنے ہوں گے, تو غلط نہیں ہے بلکہ ایک تجوید کے حساب سے ایک قاعدہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگر ملا دیں گے تو, اگر نہیں ملائیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ میں کٹ کے ہے. لیکن اگر کوئی ملا کر پڑھے تو غلط نہیں ہے بلکہ ایک تجوید کا ایک رول ہے, اصول ہے اور قاعدہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قرآن میں بہت جگہ ہے جو تجوید جانتے ہیں, بہت سارے آیت کے بیچ میں ہے جہاں پڑھنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ وہاں پڑھتے ہیں. وہاں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا وقت وہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ نون تنوین کا نون ہے, یہاں زیر دے کر پڑھا جائے گا, یہاں ایسا پڑھا جائے گا. بہرحال تو تجوید زیادہ قاعدہ نہیں ہے, 15 یا 16 پیج کا ہے تجوید کے قاعدے. اس کو نہایت ضرورت اور اہمیت کے ساتھ آپ پڑھیں کیونکہ سب سے قرآن عظیم قرآن جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں بیشتر انسان اس کو پڑھتے ہیں. اتنی محبت ہے دنیا میں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ القرآن. اور قرآن کا مہینہ ہے, نزول کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار قرآن دہرایا تھا, آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین,
ہر سال ایک بار رمضان میں دہراتے تھے، لیکن جس سال انتقال کر گئے اس سال 2 بار دہرایا۔ اور قرآن جب پڑھتے تھے اللہ کا نبی تو جلدی جلدی پڑھتے تھے، جنازہ جب ہوا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سینے میں حفاظت کی ذمہ داری میں لیا ہوں، آپ کے سینے میں حفظ کر دوں گا۔ تو اس کا پڑھنا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یوں تو پڑھنا ثواب تو ملے گا ضرور، جیسا بھی پڑھیں آپ ثواب ملے گا، لیکن ایک تجوید کے ساتھ پڑھے تو اس کا کچھ ثواب الگ ہے، ایک معنی کا مفہوم کے ساتھ پڑھے تو کچھ الگ ہے، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سمجھائے تو کچھ ثواب الگ ہے۔ جو جتنا محنت کریں گے اس قرآن میں اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی اجر دے گا۔ الاجرۃ علی قدر المشقہ، محنت کے بلبوتے پر اللہ رب العالمین اس انسان کو اتنا ہی اجر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو جتنا محنت کرے گا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ دیکھیں نا، کہیں قرآن روزانہ 1 پارہ پڑھا جاتا ہے، کہیں آدھا پارہ، کہیں 20 پارہ، تو ہر ایک برابر ہے نہیں۔ نماز کا ثواب تو ہے ایک لمٹ، لیکن قرآن جو جتنا پڑھے گا اتنا ہی ثواب۔ اور قرآن قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے کہیں گے جتنا صورتیں آپ کو یاد ہے، جتنی آیات آپ کو یاد، آپ پڑھتے جائیے اور ایک ایک سیڑھی جنت کا درجہ بلند ہوتے جائیے۔ حافظ لوگ کتنا درجہ بلند ہوگا، جتنی آیات ہے اتنا، ہمارا جتنا یاد ہے اتنا، آپ کو جتنا یاد ہے اتنا۔ تو حفظ کی بھی ایک فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند قواعد ہیں اس کو آپ حفظ کر لیں، اور اس پہ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ کر آپ کسی بھی امام کے فالو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے قراء حضرات موجود ہیں، اور یہاں ہر منگل کو عام دن میں عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ، اور تراویح کے بعد 20 سے 25 منٹ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے وقت دیا، اللہ رب العالمین آپ پر اجر لکھے، آپ کو اس کا بدلہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔